آپ کے دوست شاہد اسلم پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، وہ کیوں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ شاہد اسلم کو لمبی زندگی سے دوسری سلامتی دے. شاہد انتہائی خوددار آدمی ہے، بہت بڑی بڑی سٹوریز کی ہیں، بڑا کریڈیبل آدمی ہے. اس نے اپنی زندگی میں میرا بھی اچھا دوست ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو وہ ملک صاحب مجھے ابھی انکشاف ہوا ہے. تو ہمارا دوست شاہد اسلم جو ہے، میں اتنی بڑی بڑی سٹوریز کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو زندگی میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی لوگوں نے آفرز دی، لیکن اس نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی انٹیگریٹی نہیں چھوڑی. وہ اوبر کارز پہ، رکشوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جو ہے اس نے سفر کیا. اتنا بڑا جو سا ہے وہ کریڈیبلٹی والا آدمی ہو اور اس طرح کے سرکمسٹانسز میں آ جائیں تو یقینی طور پر اس کے لیے ایک اس کی ذات کے حوالے سے اس کا آزادانہ فیصلہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کی بیگم ہے، اور اس بیگم بچوں کے لیے شاید وہ یہاں پہ چونکہ اس کی جاب جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ جو منسلک تھے، آئی تھنک بول کے ساتھ، وہاں پہ نیوز پیپر میں وہ مزید لکھ رہے ہیں بول میں، ہاں کلیگ رہے بول میں، بالکل ٹھیک. تو وہ پھر نہیں رہی، جس کی وجہ سے ایک ایسے سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو گئے کہ اس کا مناسب فیصلہ اپنی ذات کے حوالے سے اس کا آزادانہ فیصلہ ہے. اور اس میں وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ ڈیسیژن کہ وہ سمجھتا تھا کہ معاشی طور پر جو ہے اس کا شاید یہاں پہ گزارا ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت بھی. تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ کیونکہ کافی لمبے عرصے تک اس کے پاس جاب نہیں تھی اور کوئی بھی اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو جاب دینے کے لیے جلدی تیار بھی نہیں ہے. اور ایک شخص جس کا پیشن ہی یہ ہو، جو کام یہ کرنا چاہتا ہو اور وہ سروائیو بھی کرنا چاہتا ہو اور فیملی کو کیئر ٹیک بھی کرنا چاہتا ہو، تو ان سرکمسٹانسز میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو جسٹ سپورٹ ہز ڈیسیژن. اور اس نے شوق سے ڈیسیژن نہیں لیا، مجبوری کے تحت جو ہے اس کا فیصلہ ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے. اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت اس کے حالات جو ہے وہ اسٹیبلائز کرے اور وہ اپنے اور اپنے والدین اپنے اور اپنی فیملی کی سروائیول کے لیے جو ہے وہ اپنا بہتر روزگار تلاش کرے. آرمی چیف کے احساسوں کے حوالے سے سٹوری دی اور وہ اس کے لیے مشکل بنی، بہت مشکل بنی اس کے لیے، بہت مشکل بنی. حالانکہ یہ ایک دیکھیں نا، what was wrong in it. اگر آپ نے، میں نے ایف بی آر اس وقت میں نے ایف آئی کیس میں کورٹ کے سامنے یہ اسٹریٹ اوے جو سے آرگومنٹ لیا تھا کہ بھائی آپ ایف بی آر کو پوچھیں ڈیٹا کنٹرول جو ہے وہ کس کے پاس ہے، ایف بی آر کا ہے. ایک جرنلسٹ جو ہے، جب آپ سورس کی بات کرتے ہیں تو جرنلسٹ جو ہے وہ اپنا سورس پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ اپنا سورس نہیں دے سکتا. اور جرنلسٹ کو تو انفارمیشن دینے والا کوئی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. مطلب سے فار ایگزامپل اگر کوئی جرنلسٹ اسٹوری کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا اس طریقے سے کہ مجھے کسی شخص نے مواد جو فراہم کیا ہے وہ اس نے اپنی نوکری کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے یا نوکری کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے، اس کے لیے تو اٹس دا موسٹ ویلیوبل تھنگ. اور خاص کر ڈاکومنٹری مٹیریل اگر کسی صحافی کو مل جائے اور وہ ویریفائبل ہو تو وہ صحافی ہی کیا جو اس مواد کو چھوڑ دے اور وہ سٹوری چھوڑ دے. اور وہ بھی شاہد اسلم جیسا کریڈیبل آدمی ہو تو وہ تو پھر اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ جب وہ گرفتار ہوا تو عدالت سے نکل رہا تھا تو مجھے اس کی بات جو ہے وہ اس نے اتنا میرے برین پہ اپیل کیا کہ میں اور ہمارا دوست ہے فاضل شہباز خان، انفارچونیٹلی اتنی فوگ تھی کہ ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ ہم لاہور سے اسلام آباد ٹریول کر جاتے. موٹر وے بند تھی، موٹر وے لاک تھی، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو روٹ نہیں تھا کہ ہم جہاں سے ممکنہ طور پر انسانی طور پر پہنچ سکتے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ سے جب اس کی 2 دن کی واپسی ہوئی تو جب ہم اسے ریپرزینٹ کرنے گیا تو وہ واپس جا رہا تھا تو کہتا ہے یہ چاہے میری ہڈیاں توڑ دیں، ایف آئی اے والے میری ہڈیاں توڑ دیں، میں اپنے سورس کا نہیں بتاؤں گا. That is what you called credibility, that is what you called integrity. تشدد بھی ہوا تھا ان پہ؟ نہیں، مطلب I would not say کہ مطلب کوئی مین ہینڈلنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. obviously ایک جو ہیوملیشن ہے، ایک ہیوملیٹیو سارٹ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو پھر obviously ایک ریگرز اور مزریز ہیں. یہ تھانے کچہریاں ہسپتال، اللہ رب العزت کسی دشمن کو بھی ان کا منہ نہ دکھائے، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ تکالیف اور مصائب جو ہیں وہ حقیقی ہیں، اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے. یہ ایک مشکل پروسیس ہے، اس میں بڑی آپ کو ہیوملیشن ہوتی ہے، آپ کی عزت جو ہے وہ تتار ہو جاتی ہے. ایک معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو. اور اس کے ایک اپنے رگڑے ہیں، ایک بڑے سخت قسم کی جو سا ہے وہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہیوملیشن اس نے ہمیں کوئی کمپلین کی، مطلب کوئی سویئر قسم کا کوئی ٹارچر اس نے ہمیں کوئی رپورٹ کیا ہو، بٹ نیور دی لیس ہیوملیشن اور ہراسمنٹ جو ہے وہ تو دیٹ واز دیئر.